بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے پیغمبر، آپ پناہ مانگ لیجئے حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ حسد کہا جاتا ہے کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کی نعمتوں کو دیکھ کر آدمی یہ ارادہ کرے، یہ خواہش کرے کہ یہ نعمت اس آدمی کے پاس کیوں ہے، یہ میرے پاس ہو۔ دوسرے مسلمان بھائی کی نعمت کے زوال کا ارادہ رکھنا اور وہی چیز اپنے لیے رکھنے کی نیت کرنا، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اور حسد جو ہے ایک مختلف اور ایک انوکھا گناہ ہے، ایک ایسا گناہ ہے جو دوسرے سارے گناہوں سے مختلف ہے۔ جیسے مثلا آپ سمجھیں کہ جتنے بھی دوسرے گناہ ہیں، ان گناہوں میں اس آدمی کو گناہ کرتے وقت لذت بھی آتی ہے، مزہ بھی آتا ہے، اور جب وہ اس گناہ میں پکڑا جاتا ہے، جب اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کو سزا تب ملتی ہے جب وہ اس گناہ میں پکڑا جائے۔ جیسے مثلا چور ہے، جب وہ چوری کرتا ہے تو چوری کرنے میں اس کو بظاہر فائدہ اور نفع ہوتا ہے، اور اس کو سزا تب ملتی ہے، تکلیف تب ہوتی ہے جب وہ چوری میں پکڑا جائے اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ ایسے ہی شرابی ہے، شراب پینے کے وقت وہ مزے لوٹ رہا ہوتا ہے، اس کو لذت آتی ہے تو گناہ، لیکن اس کو تکلیف تب ہوتی ہے، اس کو سزا تب ملتی ہے جب وہ شراب پینے کے بعد پکڑا جائے اور اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ ایسے ہی زانی ہے کہ زنا کرنے کے وقت وہ مزے لوٹ رہا ہوتا ہے، اس کو لذت آتی ہے، لیکن اس کو سزا تب ملتی ہے، اس کو تکلیف تب ہوتی ہے جب وہ زنا میں پکڑا جائے، 4 گواہ اس کے خلاف گواہی دیں اور پھر اس کو سنگسار کیا جائے یا کوڑے لگائے جائیں۔ لیکن میرے دوستو، حسد ایک ایسا انوکھا اور سارے گناہوں سے مختلف گناہ ہے جس کی سزا اور تکلیف تو ہر وقت رہتی ہے، اور جب بھی یہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو سکون اور راحت اور آرام میں دیکھے گا تب اس کو تکلیف ہوگی۔ اگر صبح کسی مسلمان کو دیکھے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، اور دوپہر کو کسی آدمی کو دیکھے گا راحت اور آرام میں تو اس کو تکلیف ہوگی، شام کو دیکھے گا تو شام کو تکلیف، دن کو دیکھے گا تو دن کو تکلیف، رات کو دیکھے گا تو رات کو تکلیف۔ مطلب کہ جس وقت بھی دوسرے آدمی کو نعمت میں دیکھے گا، آرام اور سکون میں دیکھے گا، تو حاسد کو تکلیف ہوگی۔ مطلب کہ حاسد اس گناہ میں لذت اور مزہ تو بالکل ہی نہیں، لیکن سزا اور تکلیف ہر وقت رہتی ہے۔ آدمی اس جلن میں رہتا ہے، حاسد اس حسد اور جلن میں رہتا ہے کہ یہ دوسرے مسلمان بھائی آرام اور راحت میں کیوں ہیں، ان کو اتنی نعمتیں کیوں ہیں، یہ آدمی سکھ کی زندگی کیوں گزارا ہے، یہ آدمی اتنا آرام میں کیوں ہے۔ تو حسد ایک بہت بری چیز اور سارے گناہوں سے ایک مختلف اور انوکھا گناہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور حسد والی نحوست اور اس نحوست والے گناہ سے سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔